السلام علیکم ڈیئر لسنرز. جی جناب کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں. اور بہت معذرت خواہ ہوں کہ جو 2 ایپیسوڈ اپلوڈ کرنے کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا وہ قائم نہیں رہ سکا. وجہ یہ ہے کہ میں گاؤں میں ہوں اور نیٹ ورک کا جو ہے وہ کافی مسئلہ ہے، اپلوڈ نہیں ہو پاتی. اور دوسرا یہ کہ شور شرابہ کافی ہوتا ہے دن کے وقت میں، تو ممکن نہیں ہوتا کہ میں دن میں ریکارڈنگ کر سکوں، اور رات میں پھر موقع ملتا ہے تو جتنی ریکارڈنگ ہو سکتی ہے میں اتنی کر لیتی ہوں. اسی وجہ سے جو ہے وہ ایک ایپیسوڈ اپلوڈ کر رہی ہوں ڈیلی. امید ہے آپ لوگ جو ہے انجوائے کر رہے ہوں گے. کہانی کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی بات کروں تو جناب کہانی جہاں ختم ہوئی تھی وہ بہت ہی پرتجسس موقع تھا جہاں کہانی ختم ہوئی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اب کہانی جہاں سے نیکسٹ ایپیسوڈ شروع ہو رہی ہے وہاں سے اس کہانی کا ایک حصہ غائب کر دیا گیا ہے. درمیان میں اس سچویشن میں کیا ہوا وہ مجھے خود بھی نہیں معلوم. میں نے بہت ساری ایپیسوڈ جو ہے وہ بہت مختلف جگہ سے، مختلف ویب سائٹ سے PDF فائل کو ڈاؤن لوڈ کیا اور وہاں سے دیکھنے کی کوشش کی. بہت ڈھونڈا کہ شاید مسنگ پارٹ جو ہے وہ کہیں مل جائے، لیکن وہ پارٹ نہیں ملا. تو تینوں دوستوں کو، نمل، سنبل اور رومیلا کو، جہاں اس لڑکے نے روکا اور بدتمیزی کی، وہاں کیا ہوا اس موقع پر اور خرم کیسے درمیان میں آیا، یہ کہانی کا حصہ جو ہے وہ مسنگ ہے. اور یہ بات راز ہی ہے کہ وہاں ان کے درمیان کیا ہوا. تو بہت کوشش کے باوجود مجھے یہ کسی بھی ویب سائٹ پر نہیں ملا. تو اب ہم یہاں کہانی کو روک تو نہیں سکتے، تو لہٰذا آگے بڑھیں گے. ہو سکتا ہے آگے چل کر جو ہے یہ راز کھل جائے کہ وہاں کیا ہوا تھا. فی الحال بڑھتے ہیں کہانی کی جانب. جہاں سے ایپیسوڈ شروع ہو رہی ہے وہیں سے میں آپ سب کو سنا دوں گی، اور یہ ذہنی الجھن یقیناً آگے جا کے دور ہو جائے گی. تو بڑھتے ہیں کہانی کی جانب. کہانی کی فرمائش ہم سے کی ہے کومل اقبال نے. کہانی کا نام ہے دست کوزہ گر. مصنفہ ہیں فوزیہ یاسمین. قسط نمبر 12. خرم کا چہرہ بالکل ساکت تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عزم ہلکورے لے رہا تھا جسے ان دونوں نے ہی شدت سے محسوس کیا تھا اور ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئی تھی. جتنی دیر خرم وہاں کھڑا رہا وہ دونوں بھی ایسے ہی جمی رہیں. پھر اچانک خرم پلٹا اور ان دونوں پر نظر ڈالے بغیر اپنی گاڑی کی طرف پلٹ گیا. وہ بھی بالکل نمل کے انداز میں آندھی طوفان کی طرح گاڑی نکال لے گیا. سنبل اور رومیلا جیسے ایک دم ہوش میں آ گئیں. یہ نمل نے کیا کیا؟ سنبل خوفزدہ لہجے میں بولی. اب کیا ہوگا؟ خرم اس تھپڑ کا بدلہ تو ضرور لے گا نا؟ سنبل رومیلا کو خاموش دیکھ کر پریشانی سے بولی تو رومیلا صرف ایک تفکر بھری نظر اس پر ڈال کر رہ گئی، جیسے اس کی بات سے 100% متفق ہو مگر سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ بولے کیا. چلو ہم بھی گھر چلتے ہیں، اب میں کوئی کلاس اٹینڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. سنبل نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے کنپٹی کو دباتے ہوئے کہا تو رومیلا صرف سر ہلا کر رہ گئی. عالیان جب واپس اپنے گھر آیا تو اس کا ارادہ نہیں تھا شگفتہ غفار سے اس موضوع پر بات کرنے کا. آخر کو وہ حامد سے وعدہ کر چکا تھا کہ وہ ممی پر ظاہر نہیں کرے گا کہ حامد نے اسے سب بتا دیا، مگر ممی پر نظر پڑتے ہی اس کا دل چاہا وہ ان سے پوچھے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا. اس کی ماں ہوتے ہوئے انہوں نے اسے ہی حامد کے سامنے چھوٹا کر دیا. بے شک انہیں حامد کو اپنا داماد بنانے کا ارمان تھا، مگر عالیان بھی کچھ غلط تو نہیں کرنے چاہ رہا تھا، صرف اسے دیکھنا اور پرکھنا ہی تو چاہتا تھا. اگر عالیان کو وہ بریرہ کے لیے مناسب لگتا تو وہ کوئی انکار تھوڑی کرتا، اور اگر وہ بریرہ کے لیے مناسب نہیں تھا تو بریرہ کو اسے سونپ دینا بریرہ کے ساتھ زیادتی تھی، وہ بھی محض اس لیے کہ شگفتہ غفار کی یہ دلی خواہش تھی. مگر ان سے سامنا ہونے پر عالیان نے بمشکل اپنے آپ کو کچھ بھی کہنے سے روک لیا، جبکہ وہ اس پر نظر پڑتے ہی خوشی خوشی اس کے قریب آ کر استفسار کرنے لگی. اور کیسا رہا تمہارا ٹرپ؟ حامد سے ملاقات ہوئی؟ جب یہ معلوم ہو کہ سامنے والا آپ سے جھوٹ بول رہا ہے، وہ بھی ایسا شخص جس کا رتبہ اور مرتبہ آپ کے دل میں بہت اونچا ہو، تو کسی کو کیسا لگ سکتا ہے؟ عالیان کو بھی اس لمحے ویسا ہی محسوس ہوا تھا. وہ صرف شگفتہ غفار کو دیکھ کر رہ گیا، ایک بار پھر اس کی زبان تک آتے آتے رہ گیا. آپ نے ہی تو حامد کو فون کر کے فوراً حویلی پہنچنے کا کہا تھا، پھر ملاقات کیوں نہ ہوتی؟ مگر جب وہ بولا تو الفاظ خود بخود کچھ سے کچھ ہو گئے. اچھا رہا حامد سے بھی ملاقات ہوئی تھی. اچھا تو پھر کیسا لگا حامد؟
اب کی بار ان کے چہرے پر تجسس صاف پڑھا جا سکتا تھا کیونکہ اس سوال کا جواب وہ واقعی نہیں جانتی تھی۔ ممی میں کوئی اس سے پہلی بار تھوڑی ملا تھا، 1000 بار مل چکا ہوں۔ عالیان فوری طور پر کوئی جواب نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے ٹالتے ہوئے بولا، مگر وہ تو جیسے ایک ایک منٹ گن کر عالیان کی واپسی کا انتظار کر رہی تھیں۔ وہ بھلا جواب سنے بغیر کیسے ٹل جاتی؟ تبھی قدرے چہک کر بولی، لو، اتنی مصروفیت میں سے ٹائم نکال کر تم خاص اسے دیکھنے تو ایسے ہی گئے تھے جیسے اس کا چہرہ تک بھول گئے ہو، اور اب کہہ رہے ہو میں اس سے 1000 بار مل چکا ہوں۔ عالیان کو اب کوفت ہونے لگی تھی، وہ اس کا مقصد جانتی تھی، پھر بھی انہوں نے حامد کو اطلاع کر دی اور اب اس کی رائے ایسے پوچھ رہی تھی جیسے انکار کر ہی نہیں سکے گا۔ وہ ملنا اور ابھی کا ملنا تھوڑا الگ تھا، عالیان نے بیزاری سے کہا۔ تو میں بھی تو وہی پوچھ رہی ہوں، کیسا پایا تم نے حامد کو؟ وہ عجیب آس و نراش کی کیفیت میں گھری اسے دیکھنے لگیں تو عالیان انہیں دیکھتا چلا گیا۔ وہ ان سے بہت محبت کرتا تھا، بچپن سے لے کر آج تک اس نے ان سے معمولی سی بھی بدتمیزی نہیں کی تھی، بلکہ یہ کہنا بیجا نہیں ہوگا کہ ان کی بیماری وغیرہ کے موقع پر عالیان نے لڑکا ہونے کے باوجود ہمیشہ بریرہ سے زیادہ ان کی خدمت کی تھی۔ بریرہ تو اپنے لاؤبالی پن کی وجہ سے ان کی تیمارداری بھی توجہ سے نہیں کرتی تھی، چنانچہ عالیان ہی ان کی دیکھ بھال میں لگ جاتا اور انہیں ایسے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھتا جیسے کسی موذی مرض میں مبتلا ہوں۔ اب اس وقت بھی ان کے رویے سے خائف ہونے کے باوجود وہ ان سے زیادہ خفا نہیں رہ سکا اور اپنے لہجے کو شائستہ بناتے ہوئے پوری سچائی سے بولا، بہت اچھا، ہر لحاظ سے بہتر، بریرہ کے لیے ایک دم پرفیکٹ۔ شگفتہ غفار کا چہرہ ایسے کھل اٹھا جیسے انہیں قارون کا خزانہ مل گیا ہو۔ انہوں نے بے اختیار اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ عالیان ان کی وارفتگی پر بے اختیار مسکرا دیا، وہ اتنی خوش تھیں کہ ان سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ عالیان نے انہیں کندھوں سے تھام کر پاس رکھے صوفے پر بٹھا دیا اور خود ان کے سامنے فرش پر 2 زانو بیٹھتے ہوئے اپنی دونوں کوہنیاں ان کے گھٹنوں پر رکھ دیں۔ لیکن میرے پسند کر لینے سے کچھ نہیں ہوتا، آخری فیصلہ بہرحال بریرہ کو ہی کرنا ہے، اس کی مرضی پوچھے بغیر اس کی مرضی میں پوچھ چکی ہوں، اسے کوئی اعتراض نہیں، شگفتہ غفار چہک کر بولی۔ وہ اتنی خوش تھیں کہ ان کی خوشی دیکھ کر عالیان کا موڈ خود بخود خوشگوار ہو گیا تھا، تبھی وہ ان کی اتنی جلد بازی پر بے ساختہ ہنس دیا۔ کمال ہے، رشتہ آیا نہیں اور آپ نے لڑکی کی مرضی پہلے سے پوچھ لی۔ رشتہ تو آنا یقینی ہے، تمہارے ماموں مجھ سے بات کر چکے ہیں، بس رسمیں دنیا نبھانے کے لیے بات پکی کرنے آئیں گے۔ یعنی ہماری رائے کی کوئی اہمیت ہی نہیں؟ میں حامی بھرتا یا نہیں، آپ ماموں کو ہاں کر چکی تھی، عالیان نے شکوہ کنہ لہجے میں کہا تو وہ انگلیوں سے اس کے بال سنوارتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں بولی، تمہاری رائے کی اہمیت کیوں نہیں؟ بریرہ سے بھی میں نے تمہارے جانے کے بعد ہی پوچھا ہے، اگر وہ انکار کرتی تو بھلے ہی تم واپس آ کر اس رشتے کے لیے تیار ہو جاتے، میں انکار کر دیتی۔ عالیان ان کی بات پر صرف مسکرا کر رہ گیا، وہ جانتا تھا شگفتہ غفار ایسے ہی کہہ رہی ہیں، اگر بریرہ نے انکار کیا ہوتا تو وہ مستقل اس کا برین واش کر کے اسے راضی ضرور کرتی، اور اگر تب بھی وہ نہ مانتی تو یہ کہہ کر حامد کے ساتھ اس کا رشتہ پکا کر دیتی کہ وہ ابھی بچی ہے، اپنے اچھے برے کی اسے تمیز نہیں۔ شگفتہ غفار شروع سے اپنی چلانے کی عادی تھی، ان کا ماننا تھا جو انہیں ٹھیک لگ رہا ہے بس وہی ٹھیک ہے اور باقی سب غلط، اسی لیے اس کا خود ایک بار بریرہ سے 2 ٹوک بات کرنے کا ارادہ تھا، حالانکہ اسے یقین تھا اس کی ماں جھوٹ نہیں بول رہی۔ بریرہ کو واقعی کوئی اعتراض نہیں ہوگا، وہ اس معاملے میں پوری طرح غیر جانبدار ہوگی، جو سب کو مناسب لگ رہا ہوگا وہی اسے بھی ٹھیک لگے گا۔ لیکن پھر بھی عالیان اس سے بات کرنا چاہتا تھا، آیا ممی کو دی اس کی رضامندی میں ممی کی اپنی چلانے کی عادت تو بنیاد نہیں بن گئی؟ عالیان کو سوچ میں ڈوبا دیکھ کر انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیوں، کیا یقین نہیں آ رہا میری بات پر؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں سوچ رہا تھا ماموں جان جب رشتہ لے کر آئیں گے تو وہ فوراً تاریخ بھی مانگ لیں گے، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہوگا، عالیان نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ ظاہری بات ہے، اور جلدی تو مجھے بھی ہے، میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ سب کچھ جلد سے جلد ہو جائے، وہ سرشار سے انداز میں بولیں جیسے ابھی سے انہوں نے بریرہ کو رخصت کرنے کے بعد کی کیفیت کو محسوس کر لیا ہو۔ عالیان ان کے انداز پر ایک بار پھر مسکرا دی اور اپنے کمرے میں جانے کے لیے اٹھنے لگا تو وہ اسے شوخی سے دیکھتے ہوئے بولی، بریرہ کو رخصت کر کے میری ایک اور مہم شروع ہوگی۔ وہ کیا؟ عالیان نے حیرانی سے پوچھا۔ چاند سی بہو کی تلاش، انہوں نے چٹخارا لینے والے انداز میں کہا تو عالیان کی ہنسی نکل گئی اور پھر وہ ہنستا ہی چلا گیا۔ کیوں، میرے لیے کوئی لڑکی بچپن سے پسند کر کے نہیں رکھی؟ عالیان نے چھیڑنے والے انداز میں کہا، مگر وہ برا مانے بغیر بولی،
پسند کوئی کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ تو خود بخود ہونے والا عمل ہے، اور تمہارے لیے ابھی تک ایسی کوئی لڑکی نہیں ملی جسے دیکھ کر دل یہ گواہی دے کہ ہاں بس یہی ہے وہ۔ ممی، میرا اگلے 5 سال تک شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، آلیان نے یاد دہانی کرانے والے انداز میں کہا تو وہ بھی سست انداز میں بولی، ایسی باتیں کتنی بار بھی بتاؤ یا دہراؤ، جس وقت نکاح کا وقت لکھا ہوتا ہے نا، اس وقت وہ سب کچھ خود بخود ہوتا چلا جاتا ہے، اور انسان کے سارے ارادے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ تو پھر آپ کیوں چاند سی بہو ڈھونڈنا چاہتی ہیں؟ جس وقت جس سے نکاح لکھا ہوگا اسی سے ہوگا، چاہے وہ چاند کا ٹکڑا ہونے کی بجائے بھینس کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اپنی بات پر عالیہ نے خود ہی ہنس دیا، مگر اب کی بار نہ صرف شگفتہ غفار سنجیدہ ہو گئی بلکہ برا مانتے ہوئے بولی، اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کرتے ہو؟ ممی، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ وہ ان کا موڈ بدلتا دیکھ کر انسانیت سے بولا تو وہ بھی مسکرا دیں۔ میری بہو تو ایسی آئے گی کہ دنیا دیکھے گی، وہ فخریہ انداز میں بولیں تو عالیہ صرف مسکرا کر رہ گیا۔ خرم آندھی طوفان کی طرح گاڑی چلا رہا تھا، ایک آگ تھی جو اس کے اندر جل رہی تھی اور اس کے پورے وجود کو بھسم کر رہی تھی۔ ہر پل ہر لمحہ اس آگ کی تپش میں اضافہ ہو رہا تھا، کیونکہ ہر پل ہر لمحہ وہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے ابھر آتا اور اس کا دل و دماغ مزید دہکنے لگتا۔ نمل کا تھپڑ، اس کی کہی باتیں، اس کا زہر خند لہجہ، اس کی آنکھوں سے پھوٹتی حقارت اور خود اس کا خاموشی سے سب کچھ دیکھتے رہ جانا اسے کسی طور بھلائے نہیں بھول رہا تھا۔ اسے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ کیوں نہ اس نے بھی ایک تماچا نمل کے منہ پر مار دیا۔ وہ چپ چاپ سب کچھ سن کر کیوں آ گیا؟ وہ اس لمحے اس قدر ششدر رہ گیا تھا کہ کچھ کر ہی نہ سکا، اور اب اسے اس قدر شدید غصہ آ رہا تھا کہ اسے لگ رہا تھا وہ کچھ بھی کر گزرے گا۔ حالانکہ صبح وہ بڑے خوشگوار موڈ میں گھر سے نکلا تھا۔ 2 دن پہلے جو گھر وہ لوگ دیکھنے گئے تھے وہ فرقان حسن نے اسی وقت فائنل کر دیا تھا اور اس کی ساری تفصیلات اگلے دن ہی معلوم کر لی تھیں۔ تبھی صبح جب وہ گھر سے یونیورسٹی جانے کے لیے نکلنے لگا تو فرقان حسن نے لیونگ روم میں اسے روک لیا۔ مسز فرقان اس وقت لان میں بیٹھی کسی سے فون پر خوش گپیوں میں مصروف تھیں۔ فرقان حسن نے دور سے ہی ایک مطمئن نظر ان پر ڈال کر خرم کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، زیادہ جلدی میں تو نہیں ہو تم؟ نہیں ڈیڈ۔ کیا بات ہے؟ خرم نے گاڑی کی چابی کو جھلاتے ہوئے اطمینان سے پوچھا۔ ایک ضروری بات کرنی تھی تم سے، وہ جو ہم گھر دیکھ کر آئے تھے جو تمہیں بہت پسند آیا تھا۔ میں نے اس مکان کے بارے میں اپنے دوستوں سے معلوم کیا تو ایک بڑی عجیب بات سامنے آئی ہے۔ ایسی کیا بات ہے ڈیڈ؟ فرقان حسن کا پراسرار سا انداز خرم کو حیران ہونے پر مجبور کر گیا۔ میرے ایک دوست پولیس ڈپارٹمنٹ میں DSP ہیں، میں نے انہیں فون کیا تھا یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اس پراپرٹی پر کوئی کیس وغیرہ چل رہا ہو تو مجھے پتہ کر کے بتا دیں۔ تو انہوں نے کہا بلال اختر کو تو وہ خود ذاتی طور پر جانتے ہیں، اس گھر کے ساتھ ایسی کوئی پرابلم تو نہیں ہے۔ پھر بھی وہ پتہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے مجھے ایک بات بتائی جو وہ صرف بلال اختر کے دوست ہونے کی وجہ سے جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس گھر میں کسی آسیب کا سایہ ہے۔ فرقان حسن اپنی بات کہہ کر رک کر اس کی شکل دیکھنے لگے جو بددستور خاموشی سے انہیں منتظر نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے ان کی بات کی وضاحت مانگ رہا ہو۔ تبھی فرقان حسن کو کہنا پڑا، وہ گھر بلال اختر کا آبائی گھر ہے، بلال اختر شروع سے اسی گھر میں رہتے آ رہے ہیں، مگر اکثر سننے میں آتا ہے کہ اس گھر میں کسی لڑکی کی روح رہتی ہے۔ خرم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلنی شروع ہو گئی۔ فرقان حسن اس کی مسکراہٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولے، اور وہ روح صرف ان کی بیٹی کو نظر آتی ہے۔ یہاں تک کہ ایک بار اس لڑکی نے اپنی ایک دوست پر جانی حملہ بھی کر دیا تھا اور بعد میں یہ کہا تھا کہ یہ حملہ اس نے نہیں بلکہ اس روح نے کیا ہے جو اس گھر میں رہتی ہے۔ تب بلال اختر نے DSP سے ہی بات کی تھی اور اپنی بیٹی کے خلاف پولیس کیس بننے سے روکا تھا۔ اسی لیے DSP کو یقین ہے کہ بلال اپنا خاندانی گھر اپنی بیٹی کی وجہ سے ہی بیچ رہا ہے، کیونکہ بچپن سے ہی اس لڑکی کا نفسیاتی علاج ہو رہا ہے، مگر اس کی بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی۔ DSP کو لگتا ہے یہ گھر بیچ کر وہ اس کی حالت میں سدھار کی کوشش کر رہے ہیں۔ فرقان حسن کی طویل بات خرم نے بڑے سکون سے سنی تھی، یہاں تک کہ ان کے خاموش ہو جانے کے بعد بھی کچھ نہیں بولا تھا۔ البتہ بات کے اختتام تک اس کی مسکراہٹ کافی گہری ہو چکی تھی۔ بھئی مسکرانا چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ کرنا کیا ہے؟ فرقان حسن نے کچھ بور ہو کر کہا تو خرم بے ساختہ ہنستے ہوئے بولا، کم آن ڈیڈ، آپ تو ہارر موویز بھی نہیں دیکھتے، پھر بھی آپ اتنے خوفزدہ ہو رہے ہیں۔ حالانکہ ڈر مجھے لگنا چاہیے جس نے ہانٹڈ ہاؤس پر بیس کرتی ہر مووی دیکھ رکھی ہے۔ خرم،
فرقان حسن تنبیہی انداز میں بولے۔ نو ڈیڈ، ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں اس لڑکی کے علاوہ کسی اور کو وہ روح نظر نہیں آتی، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں اس لڑکی کا بچپن سے نفسیاتی علاج ہو رہا ہے۔ اب آپ خود بتائیں یہاں کہنے اور سننے کے لیے بچا ہی کیا ہے؟ ہم وہ گھر خرید رہے ہیں۔ فرقان حسن نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا تو خرم انہی کے انداز میں ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا تھا، اور ہم وہی گھر خریدیں گے۔ فرقان حسن خاموشی سے اسے دیکھنے لگے تو وہ لاپرواہی سے کہنے لگا، ڈیڈ یہ روحیں، بھوت، پریت، آسیب سب بکواس باتیں ہیں۔ اگر کوئی روح وہاں ہے تو صرف اس لڑکی کو کیوں نظر آتی ہے، باقی سب کو نظر کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ وہ ذہنی طور پر بیمار ہے۔ اس کے والدین ڈبتے کو تنکے کا سہارا کے طور پر وہ گھر بیچ رہے ہیں، حالانکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایسی بیماریاں کبھی ٹھیک نہیں ہوتی، اس کا مرض اس لڑکی کے ساتھ ہی ختم ہوگا۔ ہمیں موقع مل رہا ہے اتنا اچھا گھر خریدنے کا، ہم ان توہم پرستی کے پیچھے اس موقع کو کیوں مس کر دیں؟ یہ تو سراسر بے وقوفی ہے۔ خرم ناصحانہ انداز میں بولا، تمہاری مام کو اس بارے میں نے کچھ نہیں بتایا ہے، اگر انہیں پتہ چلا، آپ انہیں کچھ بتائیں گے بھی نہیں۔ آپ نہیں بتائیں گے تو انہیں کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا، اسی لیے انہیں پتہ چلنا بھی نہیں چاہیے۔ بلا وجہ وہ وہم میں مبتلا رہیں گی، جبکہ ہم سب خود وہ گھر دیکھ کر آ رہے ہیں۔ کیا آپ کو اس گھر میں جا کر لگا کہ وہاں کوئی روح ہے؟ کیا کسی بھی لحاظ سے وہ گھر آپ کو پراسرار لگا؟ خرم کے پوچھنے پر انہوں نے پوری سچائی سے گردن نفی میں ہلا دی اور ساتھ ہی کہنے لگے، میں خود ان باتوں کو نہیں مانتا ہوں، لیکن پھر بھی دل میں خیال آ رہا ہے، اتنے سارے مکان موجود ہیں، پھر کیا ضرورت ہے اسی کو خریدنے کی جہاں ایک لڑکی پر قاتلانہ حملہ ہوا ہو؟ ان کی بات پر خرم نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا، کتنے بچے ہیں بلال اختر کے؟ ایک ہی بیٹی ہے، وہ جو اس دن اس کمرے میں موجود تھی۔ خرم نے چھوٹتے ہی کہا، کون سے کمرے میں؟ ہم نے تو نہیں دیکھا۔ فرقان حسن سوچتے ہوئے بولے، ہاں آپ نے شاید اسے نہیں دیکھا ہوگا، وہ ہے نفسیاتی کیس۔ خرم کی استفہامیہ لہجے میں بلا کی حیرت تھی، پھر وہ قدرے تجسس سے پوچھنے لگا، کیا کیا تھا اس نے اپنی دوست کے ساتھ؟ اس کا سر پھاڑ دیا تھا۔ خرم کا منہ کھلتا چلا گیا، وہ بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگا تو فرقان حسن مزید تفصیل بتاتے ہوئے بولے، اس کی دوست وہاں اس گھر میں رہنے گئی تھی، وہ دونوں چھت پر اس روح کو بلا کر اس سے بات کرنے گئی تھیں۔ آدھی رات کو ان دونوں نے یہ خرافات کی تھیں تو بلال اختر کی بیٹی، جسے وہ ڈی ایس پی نفسیاتی مریضہ بتا رہے تھے، اس نے اپنی دوست پر حملہ کر دیا، اس کا سر زمین پر دے مارا، وہ بری طرح چیخی تو سب لوگ جاگ گئے اور فوراً چھت پر پہنچ گئے۔ ڈی ایس پی کہہ رہا تھا اس لڑکی کی زندگی اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی جب بلال اختر وغیرہ اتنی جلدی پہنچ گئے، ورنہ اتنے بڑے گھر میں محض آواز سے سمت کا اندازہ لگا کر فوراً پہنچ جانا کسی معجزہ سے کم نہیں۔ فرقان حسن کہتے چلے گئے، امیزنگ! خرم نے آنکھیں پھیلا کر گویا اپنی حیرت کا اظہار کیا۔ دیکھنے میں وہ لڑکی بہت ڈرپوک سی لگ رہی تھی، وہ کسی کے ساتھ اتنا وحشیانہ سلوک کر سکتی ہے؟ اٹس انبلیویبل۔ ہاں تو جو لوگ سائیکو ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، دیکھنے میں وہ بہت معصوم اور سادہ ہوتے ہیں، جبکہ اندر سے ان کا ذہن پورا شیطانی ہوتا ہے۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ وہ سائیکو ہے تو پھر کیوں اتنا سوچ رہے ہیں؟ آپ سب کچھ فوراً فائنل کر دیں تاکہ بلال اختر جلد سے جلد گھر خالی کر دیں اور ہم لوگ وہاں شفٹ ہو سکیں۔ خرم نے ایسے کہا جیسے وہ سامان پیک کیے بلال اختر کے گھر کے سامنے کھڑا ہو۔ فرقان حسن اس کے انداز پر مسکرا دیا، ان کی مسکراہٹ کا مطلب تھا کہ وہ خرم کی بات پر راضی ہو گئے ہیں۔ تبھی خرم بھی مسکرا کر یونیورسٹی جانے کے لیے پلٹ گیا، مگر ابھی وہ 2 قدم بھی نہیں چلا تھا کہ خرم رک کر پلٹے بغیر صرف گردن موڑ کر فرقان حسن سے پوچھنے لگا، اس گھر میں کوئی سایہ ہے؟ یہ بات کتنے لوگ جانتے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ کیا یہ بات بہت مشہور ہے؟ میرا نہیں خیال کہ اس بات کی زیادہ شہرت ہوگی، لوگ تو شاید یہ بھی نہیں جانتے کہ بلال اختر کی بیٹی کا نفسیاتی علاج چل رہا ہے۔ فرقان پر سوچ انداز میں بولے تو خرم سر ہلا کر رہ گیا۔ کیوں؟ تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ کچھ نہیں۔ کندھے اچکاتا وہ باہر کی طرف بڑھ گیا۔ جو بات اس کے ذہن میں آئی تھی اس کا تذکرہ اگر وہ فرقان حسن سے کرتا تو وہ یقیناً گھر خریدنے کا ارادہ ملتوی کر دیتے۔ اگر اس گھر کے آسیب زدہ ہونے کی کہانی بہت لوگ جانتے تو ان لوگوں کے شفٹ ہوتے ہی مسز فرقان کو کسی نہ کسی کے ذریعے یہ بات پتہ چل جاتی، اور جس انسان میں شک ہو جائے تو پھر اس چیز سے وہ کبھی مطمئن نہیں ہوتا۔ مسز فرقان بھی اڑتی ہوا سے خوف کھانے لگتیں، وہ ویسے بھی خاصی ڈرپوک قسم کی واقعہ ہوئی تھیں۔ ان کا تو اس گھر میں رہنا 2 بھر ہو جاتا، اور پھر سب سے بڑی بات یہ
کہ اگر اس گھر کے متعلق ایسی منفی باتیں مشہور ہیں تو لوگ بھی اس گھر کی طرف سے بدگمان ہوں گے، اور یہی بات وہ فرقان حسن کے سامنے نہیں کہنا چاہتا تھا۔ کوئی ان کے گھر کو کسی بھی لحاظ سے برا یا منحوس سمجھے، یہ بات فرقان حسن کبھی برداشت نہ کرتے، جبکہ خرم کی عادت تھی جو چیز اسے پسند آ جاتی وہ اسے ہر حال میں حاصل کرتا تھا۔ وہ گھر اسے بہت اچھا لگا تھا، اسے اس قدر فضول اور بے بنیاد بات کے پیچھے تو وہ کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ سارے راستے وہ اسی گھر کے متعلق سوچتا رہا تھا، مگر یونیورسٹی کی پارکنگ میں گاڑی کھڑی کر کے وہ جیسے ہی کار سے نکلا اس کی ساری سوچیں ہوا ہو گئیں۔ جو منظر اس کے سامنے تھا وہ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ وہ عجیب و غریب حلیے کا شخص جان بوجھ کر نمل اور اس کی دوست سے ٹکرایا تھا، بلکہ نمل پر ہاتھ میں پکڑی بوتل بھی انڈیل دی تھی۔ خرم اس پل اس کی جانب بڑھا تھا، مگر اس کے پہنچنے تک اس لفنگے نے نمل کے تھپڑ کے جواب میں اس کے گدی پر پڑے بال بڑی بے باکی سے جکڑ لیے تھے۔ خرم کی آنکھوں میں تو گویا خون اتر آیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس شخص کی کھال اتار دے، مگر وہ تو اپنا غصہ پوری طرح نکال بھی نہیں سکا تھا کہ نمل نے وہ کر دیا جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، اور اب جتنا وہ اس بارے میں سوچ رہا تھا اتنا ہی ذلت کا احساس شدید ہوتا جا رہا تھا۔ حالانکہ صورتحال اس کی سمجھ میں بہت اچھی طرح آ گئی تھی۔ نمل نے جو کچھ بھی اسے کہا تھا اس کے پیچھے بدگمانی کی وجہ وہ کہانی تھی جو خرم نے حمید اور وکی کو آزمانے کے لیے گھڑی تھی۔ یقیناً سمیر نے وہ سب کچھ سن کر نمل کو اطلاع کر دی تھی، اور آج کی اس حرکت کو دیکھ کر نمل یہی سمجھی کہ خرم نے اپنے پلان پر عمل کر دیا ہے۔ مگر وہ چاہے کتنا بھی لاجیکل ہو جاتا، وہ نمل کے رویے کو چاہے جتنا بھی غیر جانبدار ہو کر دیکھ لیتا، وہ اس کے کہے الفاظ نہیں بھلا پا رہا تھا۔ نمل نے جتنی نفرت سے اس کی بے عزتی کی تھی وہ اس کی برداشت سے باہر تھی۔ تم ایسے کرائے کے گنڈے منگوا کر یا اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کوئی گری ہوئی ناسیبہ حرکت تو کر سکتے ہو، مگر میری جیسی لڑکی کے وقار تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ مجھ تک پہنچنا تمہارے جیسے لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ الفاظ نہیں پگھلا ہوا سیسا تھا جو اس کے کانوں میں انڈیل دیا گیا تھا، اور جس کے بعد اب اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا سوائے ان جملوں کی باز گشت کے جو اس کی اذیت میں اضافے کا سبب بن رہے تھے۔ وہ اس سے انتقام لینا چاہتا تھا، دل تو چاہ رہا تھا ابھی اور اسی وقت اسے شوٹ کر دے، مگر دماغ دل کے اس تقاضے کو مسلسل رد کیے جا رہا تھا۔ وہ اسے تڑپانا چاہتا تھا، اسے تکلیف میں دیکھنا چاہتا تھا۔ جتنی نفرت سے اس نے تھپڑ مارا تھا اتنی ہی بے بسی سے وہ اسے اپنے آگے گڑ گڑا کر معافی مانگتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا۔ اپنی اس خواہش پر وہ بڑی آسانی سے عمل کر سکتا تھا، اسے اغوا کر کے کسی ویرانے میں وہ اسے اپنے پاؤں پڑنے پر آسانی سے مجبور کر سکتا تھا، مگر دماغ کے اس منصوبے کو دل مسترد کر دیتا، کیونکہ ایسا کرنے سے تو نمل کی بات پر مہر لگ جائے گی۔ یہی تو کہا تھا اس نے کہ وہ اپنی دولت و عمارت سے یا اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کوئی گری ہوئی حرکت کر سکتا ہے، مگر اس کے وقار تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اس تک پہنچنا خرم کے بس کی بات نہیں تھی۔ دل و دماغ کے بیچ چھڑی اس جنگ میں اس کے اعصاب بری طرح شل ہو گئے تھے۔ 4 گھنٹے تک مسلسل بے مقصد ڈرائیو کرتے کرتے وہ بری طرح تھک گیا تھا۔ جس پل اسے یقین ہو گیا اب وہ گاڑی کہیں ٹھوک دے گا، تب اس نے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ نمل سے بدلہ لیے بغیر وہ اس دنیا سے نہیں جانا چاہتا تھا، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا راستے میں آئی ہر چیز اڑا دے۔ گھر آ کر بھی وہ بغیر کپڑے بدلے جوتوں سمیت بستر پر آڑا ترچھا گر گیا۔ اندر کے شور کو دبانے کے لیے اس نے فل والیوم میں ڈیک آن کر دیا۔ تیز چیختا چلاتا شور و گل پر مبنی انگلش گانا گھر کے در و دیوار ہلا گیا تھا، مگر نمل کے الفاظ کی گونج کو دبانے میں ناکام رہا تھا۔ تبھی اچانک کمرے میں ایک دم سکوت چھا گیا۔ خرم نے چونک کر سر اٹھا کر دیکھا۔ ڈیک کے پاس مسز فرقان کو کھڑے دیکھ کر خرم کچھ دیر تو ان کو گھورنے کو دیکھتا رہا، پھر واپس چہرہ تکیے میں چھپا لیا۔ خیریت تو ہے، یہ تم آج اتنی جلدی کیسے آ گئے، اور اگر آ ہی گئے تھے تو کپڑے وغیرہ چینج کر کے ڈائننگ ٹیبل پر آ جاتے، یہ جوتے لے کر بیڈ پر کیوں چڑھ گئے ہو؟ مسز فرقان ڈیک کے پاس پڑی بے ترتیب سیڈیز کو اٹھا کر سٹینڈ میں رکھتے ہوئے تواتر سے بولتی رہیں، مگر خرم بھی انسنی کیے پڑا رہا تھا۔ وہ اس کے سر پر آ کھڑی ہوئیں۔ کیا بات ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ٹیمپریچر چیک کرنا چاہا تو خرم ایک دم اٹھ بیٹھا۔ ٹھیک ہوں مام، بس تھوڑا سر میں درد ہے، 1 کپ چائے بنوا دیں میرے لیے۔ وہ انگلیوں سے بال ٹھیک کرتے ہوئے خود کو ہر ممکن حد تک نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ انہیں ذرا بھی اندازہ ہو اس کی کیفیت کا۔ اگر انہیں بھنک بھی پڑ جاتی تو وہ پوچھ کر اسے عاجز کر دیتی۔ یہ کون سا وقت ہے چائے کا؟ بھوک خراب ہو جائے گی، پہلے کھانا کھا لو۔
مسز فرقان کو اپنے کمرے سے بھیجنے کے لیے اس نے چائے کی فرمائش کی تھی، ورنہ دل تو کچھ بھی کھانے پینے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ میں کھا کر آیا ہوں، آپ بس جا کر چائے بنوا دیں۔ خرم نے صفائی سے جھوٹ بولا تو انہوں نے سر ہلا کر اٹھتے ہوئے کمرے میں لگا انٹرکام اٹھایا اور نیچے موجود ملازم کو 2 کپ چائے لانے کا کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ خرم بے بسی سے انہیں دیکھ کر رہ گیا جو اس کے بستر پر پڑے بے تحاشا کشنز کو اٹھا کر ترتیب سے رکھنے لگی تھی۔ گویا ابھی ان کا یہاں سے ٹلنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بلکہ ان کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس وقت وہ بالکل فارغ تھیں اور خرم کے اچانک آ جانے سے جیسے انہیں کوئی بات کرنے والا مل گیا۔ حالانکہ ان کا حلقہ احباب بڑا وسیع تھا، اکثر صبح ہونے کے ساتھ ہی ان کی فون کالز شروع ہو جاتی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ انہیں باتیں کرنے کا بھی کچھ زیادہ ہی شوق ہو گیا تھا۔ اس وقت بھی وہ اپنی کسی دوست سے فون پر بات کر کے اٹھی تھی اور جو کچھ اس نے بتایا تھا وہ کسی اور کے گوش گزار کرنے کو بے چین تھی کہ خرم آ گیا۔ اگر وہ نہ آتا تو وہ کسی اور کو فون گھما کر یہ سب سنا رہی ہوتی، جو خرم کو سناتے وقت ایک بار بھی انہوں نے اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا، ورنہ اس کے چہرے پر چھائی بیزاری دیکھ کر ان کی زبان کو خود ہی بریک لگ جاتے۔ مسز صادق تو اس قدر جھوٹ بولتی ہیں کہ ان کی کسی بات کا یقین کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ ابھی بھی وہ بتا رہی تھی کہ مسز پرویز جو صرف 2-3 دن کے لیے لندن گئی تھی، وہاں انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ ان کی بیٹی کی حرکتیں ہی ایسی تھی کہ انہوں نے سوچا یہاں تو کوئی بیوقوف نہیں بنے گا، لندن میں کسی کو پکڑ کر بیٹی کو وہیں رخصت کر دیا۔ اب بھلا بتاؤ، اگر یہ بات سچ ہوتی تو مجھے ان کے لندن جانے سے پہلے ہی پتہ چل جاتا۔ کسی پر بہتان لگاتے ہوئے مسز صادق کو ذرا اپنی بیٹیوں کا خیال نہیں آتا، حالانکہ ان کی بیٹیوں کی حرکتوں سے بھی میں خوب واقف ہوں۔ چھوڑیں مام، بہتان اور غیبت دونوں ہی بری باتیں ہیں، خرم نے اکتا کر کہا، مگر وہ سمجھی ہی نہیں، بلکہ تائیدی انداز میں بولی، ہاں یہی تو میں کہہ رہی ہوں، اگر مسز پرویز کی بیٹی ایسی ہے بھی تو اس کی برائیاں میرے سامنے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اصل میں انہیں لگتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے مسز پرویز کی بیٹی کو پسند کر لیا ہے۔ میں نے 1-2 دفعہ اس کی تعریف کیا کر دی، مسز صادق کے سینے پر سانپ لوٹ رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں میں اپنے اتنے اچھے بیٹے کے لیے ان کی کسی بیٹی کو پسند کر لوں۔ وہ تمہارے قابل نہیں، بھلا کہاں تم اور کہاں وہ لڑکیاں۔ خرم چپ چاپ انہیں دیکھتا رہا، ان کے لہجے میں غرور نہیں تھا، البتہ مسز صادق کے لیے غصہ ضرور تھا۔ کیا پتا مام آپ کے بیٹے کو لوگ کس قابل سمجھتے ہیں؟ خرم کا سپاٹ لہجہ انہوں نے محسوس ہی نہیں کیا اور مسکراتے ہوئے بولی، اپنی تعریف سننے کا دل چاہ رہا ہے تو صاف بتا دو، گھما کر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ شوخی سے بولی، پھر سنجیدہ ہوتے ہوئے کہنے لگی، میرا بیٹا چاہے کسی قابل ہو یا نہ ہو، ان لڑکیوں کی حرکتیں میں اچھی طرح جانتی ہوں، کسی شریف گھرانے کی بہو بننے کے قابل نہیں ہے وہ۔ میں تو ہمیشہ ایک ہی بات کہتی ہوں، لڑکے بھلے ہی بہت خوبصورت نہ ہو مگر اچھے خاندان کی ہو، جسے گھر لا کر ہمارے خاندان کا وقار بڑھے، گھٹے نہیں۔ مسز فرقان روانی میں بولتی چلی گئیں اور خرم کچھ لمحوں کے لیے سن سا ہو گیا۔ نمل کے وہ الفاظ جو تھوڑی دیر کے لیے اس کی سماعتوں سے ٹکرانا بند ہو گئے تھے، ایک بار پھر سنائی دینے لگے، مجھ تک پہنچنا تمہارے جیسے گرے ہوئے لوگوں کے بس کی بات نہیں۔ مسز فرقان اب بھی کچھ بول رہی تھی مگر اب خرم کو ان کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ذہن میں سب کچھ جیسے ایک دم صاف ہوتا جا رہا تھا، دل و دماغ پر چھایا تناؤ ایک دم چھٹنے لگا۔ جس عزم کے ساتھ وہ یونیورسٹی سے نکلا تھا، وہ عزم پورا کرنا تو اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ وہ نمل کو روتا سسکتا دیکھنا چاہتا تھا، اپنے آگے ہار مانتے ہوئے شکست خوردہ دیکھنا چاہتا تھا، تو اس کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو بہت باوقار طریقے سے بھی اپنا مقصد حاصل کر سکتا تھا۔ کیا سمجھتی تھی وہ خود کو کہ خرم حسن اس تک نہیں پہنچ سکتا؟ اس کے معیار تک آنا خرم کے لیے جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ اگر وہ یہ سمجھتی تھی تو اس نے ایسا سوچ کر بہت بڑی غلطی کی تھی، اور اس غلطی کا خمیازہ اب شاید اسے عمر بھر بھگتنا تھا، یا کم از کم تب تک جب تک خرم حسن اس سے بدلہ لیتے لیتے بور نہ ہو جائے۔ عائشہ اختر کو جب سے پتہ چلا تھا کہ بلال اختر نے ان کے سونے کے دوران نہ صرف ایک پارٹی کو پورا گھر دکھا دیا بلکہ ان کے ساتھ ڈیل بھی فائنل کر لی اور اگلے دن سے کاغذات کی تیاری بھی شروع کرا دی ہے، تب سے وہ انگاروں پر لوٹ رہی تھی۔ انہوں نے زوبیہ کی موجودگی کا لحاظ کیے بغیر بلال اختر سے لڑنا شروع کر دیا تھا۔ خود زوبیہ کو ان کے اقدام سے تکلیف ہوئی تھی۔ اول تو وہ یہ چاہتی ہی نہیں تھی کہ یہ گھر بکے، اور یہ تو اسے کسی طور منظور نہیں تھا کہ یہ گھر وہ لوگ خرید لیں جو اس کمرے تک آئے تھے اور جن کے بیٹے نے ایک پل میں طے کر لیا تھا کہ زوبیہ والا کمرہ اس کا ہوگا۔ جب سے زوبیہ نے یہ سنا تھا، اس کے وجود پر ایک تھکن سی سوار ہو گئی تھی، اور اس پر مما پاپا کا زور زور سے لڑنا،
وہ جسمانی اور ذہنی دونوں طور پر مزمحل ہو گئی تھی۔ پھر بھی وہیں کھانے کی میز پر بیٹھی ان کی لڑائی سنتی رہی۔ میں آخری بار کہہ رہی ہوں، آپ یہ گھر نہیں بیچیں گے۔ عائشہ اختر چیخ پڑی۔ بلال اختر بھی کرسی گھسیٹ کر کھڑے ہو گئے۔ اور میں بھی آخری بار کہہ رہا ہوں، تم اس موضوع پر اب کچھ نہیں بولو گی۔ یہ گھر میں بیچ رہا ہوں، بہت اچھی قیمت بھی لگ گئی ہے۔ اس گھر کی کوئی قیمت ہے ہی نہیں، یہ گھر اتنا انمول ہے کہ آپ مجھ سے پوچھیں۔ عائشہ اختر کے عجیب و غریب لہجے پر بلال اختر تو کیا، خود زوبیہ بھی انہیں چونک کر دیکھنے لگی۔ زوبیہ بیٹا، آپ اپنے کمرے میں جائیں، بلال اختر نے صاف اسے منظر سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ زوبیہ کے سامنے بات کیجیے نا، کیا ہمت نہیں ہے زوبیہ کے سامنے بات کرنے کی؟ عائشہ اختر تنک کر بولیں۔ بلال اختر نے جس طرح لب بھینچے تھے اس سے صاف ظاہر تھا انہوں نے خود کو کچھ کہنے سے بمشکل روکا ہے۔ زوبیہ کو ایسا لگا وہ محض اس کی موجودگی کی وجہ سے خاموش رہ گئے ہوں۔ زوبیہ، میں نے آپ سے کہا ہے آپ جائیں۔ بلال اختر ایک ایک لفظ چبا کر بولے تو زوبیہ آہستگی سے اپنی جگہ سے اٹھنے لگی۔ تبھی اس نے عائشہ اختر کو روحاں لہجے میں کہتے سنا، اس گھر کے لیے میں نے بہت قربانیاں دی ہیں، یہاں تک کہ اپنی بیٹی کو بھی کھو دیا، اور اب آپ اسے ہی بیچنے کی بات کر رہے ہیں۔ زوبیہ پلٹتے پلٹتے رک کر عائشہ اختر کی شکل دیکھنے لگی۔ بلال اختر ان کی چلتی زبان سے تنگ آ کر چلا کر بولے، اسی بیٹی کے لیے اس گھر کو بیچ رہا ہوں، کوئی اپنے لیے نہیں کر رہا یہ سب، اس لیے برائے مہربانی یہ جذباتی باتیں بند کر دو۔ تمہیں کتنی بار یہاں سے جانے کے لیے کہنا پڑے گا زوبیہ؟ بلال اختر کی دہاڑ پر زوبیہ سہم کر تیز تیز چلتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ اتنی تیزی سے سیڑھیاں چڑھی تھی کہ اس کا سانس پھولنے لگا تھا۔ اگر وہ بلال اختر سے اتنا ڈرتی نہیں تو وہاں رک کر عائشہ اختر کی گفتگو سننے کی کوشش ضرور کرتی۔ جانے وہ کن قربانیوں کا ذکر کر رہی تھی، اور پھر انہوں نے ایسا کیوں کہا کہ یہاں تک کہ اپنی بیٹی کو بھی کھو دیا؟ وہ تو اسے ذہنی مریضہ سمجھتے تھے، پھر اس کی بیماری کے پیچھے وہ اس گھر کو مورد الزام کیوں ٹھہرا رہی تھی؟ وہ تو یہ مانتی ہی نہیں تھی کہ اسے اس گھر میں کوئی روح نظر آتی ہے، پھر بھلا اس گھر سے اس کی بیماری کا کیا تعلق ہے؟ وہ تو شائستہ خالہ کے وجود سے ہی انکار کر دیتی تو بھلا ان کی روح کو کیا مانتی؟ وہ تو کئی بار بڑی سختی سے کہہ چکی تھی، کوئی نہیں ہے میرا، لاوارث ہوں میں، جیسے یتیم خانے میں بچے ہوتے ہیں نا، کوئی آگے نہ پیچھے، میں بھی ایسی ہی ہوں۔ ان کا ہذیانی انداز میں کہنا ظاہر کرتا تھا جیسے وہ اپنے گھر والوں سے لڑ جھگڑ کر بیٹھی ہیں، مگر آج ان کی گفتگو سے زوبیہ کچھ اور الجھ گئی تھی۔ ان سے کچھ پوچھنے کی اس میں ہمت تھی نہ کوئی فائدہ۔ وہ کبھی شاذ و نادر غصہ میں ایسا بول گئی تھی، غصہ اترنے پر ان سے ان باتوں کی وضاحت مانگنا فضول تھا۔ وہ کبھی بھی قبول نہ کرتی، اور پھر زوبیہ میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ ان سے ان کی کہی کسی بات پر جواب طلب کرتی، مگر اس کے اندر بے شمار سوال سر اٹھا رہے تھے۔ آخر شائستہ خالہ کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا جو مما بتانا تو درکنار کچھ سننا بھی گوارا نہیں کرتی تھی، بلکہ یہاں تک کہہ دیتی، شائستہ نام کی میری کوئی بہن نہیں ہے، یہ صرف تمہارے دماغ کا فطور ہے۔ زوبیہ خاموشی سے اپنے بستر پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھی رہی۔ عائشہ اختر اور بلال اختر کے قدموں کی آواز اسے اپنے دروازے کے باہر سنائی دی تھی۔ پھر اس نے ان کے کمرے کا دروازہ کھلنے اور بند ہوتے سنا تو اسے یقین ہو گیا ان کی لا حاصل بحث ختم ہو چکی ہے، مگر کسی نتیجہ پر پہنچے بغیر چنانچہ وہ دونوں اپنے کمرے میں پہنچ گئے سونے کے لیے۔ نمل اس قدر غصے میں وہاں سے نکلی تھی کہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہونے کو نہیں آ رہا تھا۔ شام تک کہیں جا کر جب اس کی کیفیت ذرا نارمل ہونی شروع ہوئی تو رومیلا اس کے گھر چلی آئی۔ وہ صبح سے اس کا فون اٹینڈ نہیں کر رہی تھی کیونکہ اسے معلوم تھا رومیلا فصیحت کا پرندہ کھول دے گی، اور واقعی یہی ہوا۔ اسے دیکھتے ہی رومیلا اس پر چڑھ دوڑی۔ یہ تم نے کیا کیا نمل؟ کیا ضرورت تھی تمہیں خرم پر ہاتھ؟ ضرورت؟ جو کچھ ہوا اس کے بعد بھی تم مجھ سے پوچھ رہی ہو کیا ضرورت تھی؟ بجائے مجھے سمجھنے کے تم مجھے سمجھا رہی ہو۔ نمل کا صبح والا لاوا پھر دہکنے لگا۔ میں تمہیں سمجھتی ہوں، لیکن تھوڑا بہت حالات کو بھی سمجھنا چاہیے۔ جس طرح تمہارے جانے کے بعد خرم اپنی گاڑی لے کر نکلا ہے، اسے دیکھنے کے بعد سے مجھے ہول اٹھ رہے ہیں۔ پتہ نہیں وہ کیا کرنے والا ہے۔ اتنا تو میں یقین سے کہہ سکتی ہوں، وہ تمہیں اتنی آسانی سے معاف نہیں کرے گا۔ رومیلا کے چہرے پر اس کے لیے پریشانی ہی پریشانی تھی۔ نمل اس کی باتوں پر دھیان دیے بغیر سر جھٹکتے ہوئے بولی، جو کرنا ہے کر لے، لیکن مجھے اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا نہیں۔ نمل کے حتمی انداز پر رومیلا نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تو نمل نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اسے چپ کرا دیا۔ امی گھر پر ہیں، انہوں نے اگر کچھ سن لیا تو خواہ پریشان ہو جائیں گی، اب ختم کرو اس بات کو۔ رومیلا کچھ دیر تو بے بسی سے اسے دیکھتی رہی، پھر گہرا سانس کھینچتے ہوئے بولی،
تم نے ماموں کا غصہ خرم پر نکالا ہے، ورنہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ یہ سب خرم کا ہی کیا دھرا ہو۔ واٹ؟ نمل حیرت کی زیادتی سے چیخ پڑی تھی۔ یہ تم کہہ رہی ہو رومیلا؟ تم جو خرم کے پلان کے متعلق سب کچھ پہلے سے جانتی تھی۔ اس امیر نامی شخص نے یہی سب کہا تھا نا مجھے ابو کا غصہ کسی پر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کاش کہ میں ابو کے خلاف کچھ کر سکتی، لیکن اگر میں ان کے اگینسٹ کوئی ایکشن نہیں لے سکتی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ادھر ادھر اپنی فرسٹریشن نکالتی پھروں۔ کم از کم مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم میرے بارے میں ایسا سوچو گی۔ نمل کا غصہ ایک دم بے بسی میں تبدیل ہو گیا۔ رومیلا پر جیسے گھڑوں پانی گر گیا۔ وہ نمل کے پاس آ کر اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے شرمندگی سے بولی، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ تم پلیز غلط مت سمجھو، میں تو صرف یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اگر کل رات ماموں سے وہ جھگڑا نہ ہوا ہوتا تو شاید تم اتنی آسانی سے اپنا ٹیمپر لوز نہ کرتی۔ لیکن جو بھی ہوا بہرحال اچھا نہیں ہوا۔ میرے خیال سے تم 1-2 دن یونیورسٹی نہ آؤ تو بہتر ہے۔ کیوں؟ میرے نہ آنے سے کیا ہوگا؟ نمل نے ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھ چھڑا لیے۔ کیا تم میری غیر موجودگی میں خرم سے بات کر کے اسے ٹھنڈا کرنا چاہتی ہو تاکہ وہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے؟ رومیلا واقعی یہی سوچ رہی تھی۔ پتہ نہیں خرم نے ایسا کوئی پلان بنایا تھا بھی یا نہیں جس کا تذکرہ سمیر نے کیا تھا۔ کیا پتہ وہ ان ساری باتوں سے واقف ہی نہ ہو۔ اگر ایسا تھا تو وہ خرم سے نمل کی غیر موجودگی میں مل کر اسے نمل کی اس غلط فہمی کے بارے میں بتانا چاہتی تھی تاکہ وہ نمل کے اقدام پر کسی رد عمل کا مظاہرہ کرنے سے پہلے اسے سمجھ سکے۔ مگر اب جب کہ نمل نے یہ اندازہ لگا لیا تھا تو رومیلا کے پاس اسے جھٹلانے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ نہیں یار، ایسی کوئی بات نہیں، میں تو اس لیے کہہ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے خرم غصے کی زیادتی کی وجہ سے بھرے مجمع میں کوئی سین کریٹ کرنے کی کوشش کرے، جبکہ ہو سکتا ہے 1-2 دن میں اس کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہو جائے۔ تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ کیا فائدہ ہے اسے ایسا موقع دینے کا کہ دوسرے لوگ بھی متوجہ ہو جائیں؟ رومیلا نے ہر ممکن حد تک کوشش کی تھی ایسے الفاظ استعمال کرنے کی جنہیں سن کر نمل کا غصہ ٹھنڈا پڑتا، اشتعال دوبارہ نہ بھڑک اٹھے، بلکہ نمل کو کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر اس کی توجہ دوسری جانب مبذول کرانے کے لیے وہ فوراً ہی موضوع بدلتے ہوئے بولی، میں شمائلہ اور اس کی ماں سے ملنا چاہ رہی تھی، کیا تم آج جاؤ گی ان کی طرف؟ نہیں، میں اب کبھی وہاں نہیں جاؤں گی۔ جواب بالکل توقع کے برعکس تھا۔ رومیلا بے ساختہ چنبے کے ساتھ بولی، کیوں جاؤں میں وہاں؟ ان کی بے بسی کا تماشا دیکھنے، یا یہ دیکھنے کہ اپنے مجرم کے عنایت کیے ٹکڑوں پر وہ اپنے معذور بیٹے کا علاج کیسے کروا رہے ہیں؟ نمل زہر خند لہجے میں بولی، جو ہونا تھا وہ ہو چکا نمل، اب اس پر رونے کی بجائے شمائلہ کی مدد کرنے کا سوچو۔ ماموں بھلے ہی سارا خرچہ اٹھا رہے ہیں، لیکن ہمارے وہاں جانے سے انہیں جذباتی طور پر بھی سہارا ملے گا۔ میں جانتی ہوں تم یہ سب صرف مجھے بہلانے کے لیے کہہ رہی ہو، ورنہ تم بھی اچھی طرح جانتی ہو جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ یہ کہہ کر ہم اپنی جان نہیں چھڑا سکتے، کیونکہ جو آج ہوا ہے وہ کل پھر ہوگا۔ آج حشام کے ساتھ ہوا ہے، کل کو کسی اور کے ساتھ ہوگا۔ میں خاموش رہ کر صرف حشام کے ساتھ نہیں بلکہ سب کے ساتھ زیادتی کر رہی ہوں، ان تمام لوگوں کے ساتھ جو کل کو ابو کی شہرت کی بھینٹ چڑھ سکتے ہیں۔ نمل تلخی سے بولی۔ رومیلا اس سے پوری طرح متفق ہونے کے باوجود محض اس کا دل رکھنے کے لیے تسلی دینے والے انداز میں کہنے لگی، ایسا کوئی 2 یا 4 کیسز میں ہوتا ہے کہ ماموں اپنی شہرت اور اپنے نام کے لیے انہیں سولی پر چڑھا دیتے ہیں، ورنہ ان کا ٹرسٹ بہت سارے نیک کام بھی کر رہا ہے۔ بھلے ہی ماموں اپنی خود غرضی سے کچھ لوگوں کو تباہ کر رہے ہیں، لیکن اپنے ٹرسٹ اور اپنی نیک نامی کے پروپیگنڈے کے لیے کچھ لوگوں کو آباد بھی کر رہے ہیں۔ نیت چاہے ان کی جو بھی ہو، کچھ لوگ تو فلاح پا رہے ہیں نا۔ رومیلا کی بات پر نمل نے کوئی تبصرہ نہیں کیا بلکہ خاموش ہی رہی، تو رومیلا مزید کہنے لگی، انسان کے پیش نظر صرف اپنا فائدہ ہوتا ہے۔ اب ابرار بھائی کو ہی دیکھ لو، بزنس میں اپنے فائدے کے لیے وہ کسی کو بھی خریدنے اور کچھ بھی بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ انہیں اس بات سے غرض ہی نہیں ہے کہ ان کے فیصلے کی زد میں کون کون آ رہا ہے۔ مجھے یقین ہے میری شادی بھی ایسے ہی کسی بزنس ڈیل کا نتیجہ ہے۔ اپنا کاروبار چمکانے کے لیے ہی ابرار بھائی نے یہ رشتہ منظور کیا ہوگا۔ انہیں اگر سیدھی انگلی سے گھی نکلتا نظر نہیں آتا تو وہ فوراً انگلی ٹیڑھی کر لیتے ہیں۔ ایسے میں ماموں کا کام تو لاکھ گنا بہتر ہے۔ وہ اگر 10 لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں تو 20 لوگوں کو کوئی نقصان سے محفوظ بھی رکھتے ہیں۔ تم ان کے منفی پہلو پر نظر رکھنے کی بجائے مثبت پہلو پر غور کیا کرو۔ تمہارے سکون کے لیے یہ طرز فکر بہت ضروری ہے۔ رومیلا رسانیت سے کہتی رہی، نمل بے دلی سے اسے سنتی رہی۔ وہ کسی چیز کو محض اس لیے قبول نہیں کر سکتی تھی کہ دوسری چیزیں اس سے بھی زیادہ بری تھیں۔
رومیلا کی باتیں اسے محض دل بہلانے کا سامان لگ رہی تھی، جو کہ کم از کم نمل کو بہلانے کے لیے ناکافی تھی۔ رومیلا نے اس موضوع کا آغاز نمل کا دھیان ہٹانے کے لیے کیا تھا، مگر خود اس کا اپنا دھیان بٹ گیا تھا۔ وہ خود کلامی کے انداز میں بولنے لگی تو نمل نہ چاہتے ہوئے بھی توجہ دینے پر مجبور ہو گئی۔ تم اگر ماموں کے رویے کو برداشت کر رہی ہو یا ان کے سامنے خاموش کھڑی ہو تو تمہارے پیش نظر تمہاری ماں کی بھلائی ہے۔ ان کی خاطر تم ہر کڑوے سے کڑوا گھونٹ پی جاتی ہو، مگر میرے پاس تو خاموش رہنے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ جب میں سوچتی ہوں کہ میں یہ سب کیوں برداشت کر رہی ہوں اور ایک ایسی شادی کے لیے کیوں راضی ہو گئی ہوں جس پر میرا دل راضی نہیں ہے، تو میرے پاس اپنے اس سوال کا کوئی جواب ہی نہیں۔ بس میں یہ سوچ کر خود کو تسلی دے دیتی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، میرے ساتھ کچھ انوکھا نہیں ہو رہا۔ اس لیے میں ایک ایسی شادی پر تیار ہوں جس کی طرف سے مجھے اتنے شک و شبہات ہیں۔ پتہ نہیں یہ گلفام کون ہے، کیا کرتا ہے، اتنے عرصے سے دیار غیر میں مقیم ہے۔ اس کی حالت، اس کی عادات مزاج کیسے ہیں، کیا پتہ اس نے وہاں پہلے ہی شادی کر رکھی ہو، پتہ نہیں وہ وہاں کس طرح رہتا ہو، پتہ نہیں وہ مجھے وہاں کس طرح رکھنے والا ہے۔ کیا ان سب سوالوں پر ابرار بھائی نے غور کیا ہوگا؟ نہیں، مجھے 100% یقین ہے اگر بابا جانی کو خیال آیا بھی ہوگا تو انہوں نے بھی یہ سوچ کر خود کو تسلی دے دی ہوگی کہ ابرار نے کچھ سوچ کر ہی فیصلہ کیا ہوگا، جبکہ مجھے یقین ہے ابرار بھائی نے ایسا کچھ سوچا ہی نہیں ہوگا۔ انہیں تو یہ سب غیر ضروری باتیں لگ رہی ہوں گی۔ ان کے ایک کاروباری واقف نے رشتہ دے دیا جس سے یقیناً ابرار بھائی کو مستقبل میں فائدہ پہنچنے کی امید ہوگی، چنانچہ انہوں نے بغیر چھان بین کیے رشتہ منظور کر لیا۔ اب یہ میری قسمت ہے کہ یہی رشتہ میرے حق میں اچھا ثابت ہو جائے، ورنہ برا نکلنے کی صورت میں بھی الزام مجھ پر ہی آنا ہے کہ سر پر ماں تو تھی نہیں اچھا برا سکھانے والی، لہٰذا لڑکی کی پرورش صحیح طریقے سے نہیں ہو سکی۔ کبھی کبھی تو دل چاہتا ہے صاف انکار کر دوں، لیکن شاید مجھ میں ہمت نہیں ہے بولنے کی۔ نمل سب کچھ بھول بھال کر بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ جانتی تھی رومیلا اپنی شادی کی وجہ سے پریشان ہے، مگر وہ اتنی پریشان ہے یہ اندازہ نمل کو اب جا کر ہوا تھا۔ وہ تو یہی سمجھ رہی تھی کہ اچانک شادی طے ہو جانے پر رومیلا ذہنی طور پر تیار نہیں ہو پا رہی، مگر اس کا ذہن منتشر نہیں تھا بلکہ ایک منفی نقطے پر آ کر مرکوز ہو گیا تھا، اور افسوس کی بات یہ تھی کہ وہ نقطہ اتنا منفی بھی نہیں تھا۔ ابرار بھائی کو نمل بھی بچپن سے جانتی تھی، وہ خاصے لیے دیے رہنے والے اکھڑ قسم کے آدمی تھے۔ وہ کس حد تک خود غرض تھے یہ تو نمل نہیں جانتی تھی، البتہ اتنا اسے یقین تھا کہ انہیں ایک مخلص شخص نہیں کہا جا سکتا تھا۔ ایسے میں رومیلا نے جتنے بھی اندازے لگائے تھے انہیں بیجا سوچ یا منفی خیالات نہیں کہا جا سکتا تھا۔ وہ واقعی شادی ہو کر بہت دور جانے والی تھی، ایک اجنبی ملک کے اجنبی شہر میں ایک بالکل اجنبی کے ساتھ رہنے کا خیال اگر روح فرسا تھا تو اس خوف کو تقویت دینے والی تحریک یہ حقیقت تھی کہ یہ انتخاب ایک ایسے شخص نے کیا تھا جس کے فیصلے پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اور یہی ایک احساس دوسرے تمام وسوسوں کا موجب تھا۔ نمل تھوڑی دیر کے لیے اپنی پریشانی بھول کر رومیلا کو سمجھانے میں لگ گئی۔ تم اس طرح کیوں سوچ رہی ہو؟ اگر تمہارا دل اس رشتے کے لیے نہیں مان رہا تو میں پھوپھا جان سے بات کرتی ہوں۔ تم اتنی مجبور نہیں ہو کہ چاروں ناچار اس رشتے پر راضی ہو جاؤ۔ نمل کی بات پر رومیلا تلخی سے مسکرا دی اور مرے ہوئے لہجہ میں بولی، تم کیا بات کرو گی ان سے؟ یہ کہ میرا دل نہیں مان رہا؟ وہ کہہ دیں گے کہ شادی کے وقت تو سبھی لڑکیاں پریشان ہوتی ہیں اور وہ اتنی دور جانے کے خیال سے خوف زدہ ہے، اتنی سی بات پر اتنا اچھا رشتہ چھوڑا نہیں جا سکتا۔ نمل پل بھر کے لیے چپ ہو گئی۔ رومیلا غلط نہیں کہہ رہی تھی۔ اس کے بابا جانی نمل کی بات سن کر کم و بیش کچھ ایسا ہی کہتے، مگر وہ جیسے ہار نہ مانتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، گلفام بھائی کے بارے میں تمہارے جو بھی شکوک و شبہات ہیں انہیں میں خود دور کروں گی۔ تمہیں ابرار بھائی کے فیصلے پر بھروسہ نہیں ہے، لیکن مجھ پر تو یقین ہے نا۔ میں خود کینیڈا جاؤں گی گلفام بھائی سے ملنے اور یہ دیکھنے کہ وہ وہاں کس طرح رہتے ہیں۔ نمل پرعزم لہجے میں بولی تو رومیلا ایک دم ہنس پڑی۔ عجیب پھیکی سی ہنسی تھی اس کی، جیسے اپنا ہی مذاق اڑا رہی ہو۔ نمل مصنوعی ناراضگی دکھاتے ہوئے شکوہ کناں لہجے میں بولی، اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ میں نے کوئی لطیفہ نہیں سنایا ہے، میں بالکل سیریس ہوں۔ تو میں کب کہہ رہی ہوں کہ تم مذاق کر رہی ہو؟ فار یور کائنڈ انفارمیشن، شادی میں بہت کم وقت رہ گیا ہے، تمہارے پاس کینیڈا جا کر معلومات کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ رومیلا نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے گویا اس کی یاد دہانی کرائی تو نمل پہلے تو اس کی بات پوری ہونے تک اسے مطمئن نظروں سے دیکھتی رہی، پھر ٹھیک اسی کے انداز میں ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی، میرے لیے کینیڈا جانا کوئی مشکل کام نہیں ہے،
مجھے جس وقت کی سیٹ مل جائے میں اسی وقت کینیڈا فلائی کر سکتی ہوں۔ میرے پاس کینیڈین پاسپورٹ ہے، مجھے ویزا لینے کا انتظار بھی نہیں کرنا ہوگا۔ رومیلا بری طرح چونک گئی۔ یہ بات تو اسے یاد ہی نہیں رہی تھی کہ عظمت خلیل کے پاس کینیڈین نیشنلٹی تھی، مگر وہ ملک و قوم کی خدمت کے لیے پاکستان میں رہتے تھے۔ مگر تم وہاں کہاں جاؤ گی، کہاں رہو گی؟ ممانی تو تمہارے ساتھ جا نہیں سکتی، ان کی طبیعت اگر ٹھیک بھی ہوتی تو بھی میں انہیں لے کر نہ جاتی۔ میں وہاں جا کر ہوٹل میں ٹھہروں گی اور صرف 2 یا 3 دن میں آ جاؤں گی تاکہ امی کو پریشانی بھی نہ ہو۔ ویسے بھی مجھے صرف گلفام بھائی سے ہی تو ملنا ہے۔ ان کا نمبر اور ایڈریس میں ابرار بھائی سے لے کر جاؤں گی، اور میں ان سے یہ نہیں کہوں گی کہ میں خاص ان سے ملنے جا رہی ہوں، ورنہ تو وہ مجھے ایڈریس کبھی نہیں دیں گے۔ بلکہ جس طرح کی ضدی طبیعت کے وہ ہیں، اگر انہیں بھنک بھی پڑ گئی کہ میں صرف اس لیے خاص طور سے اتنی دور جا رہی ہوں کہ یہ دیکھ سکوں کہ جسے انہوں نے چنا ہے وہ رومیلا کے قابل ہے بھی یا نہیں، تو وہ ایک دم بھڑک اٹھیں گے۔ بلکہ ان سے کوئی بعید نہیں کہ ابو کو فون کر کے انہیں بھی بھڑکا دیں کہ ذرا بیٹی کو قابو میں رکھیں۔ نمل کافی جوش سے بول رہی تھی۔ رومیلا اس طرح اس کے اکیلے اتنی دور جا کر ہوٹل میں رہنے کے حق میں تو نہیں تھی، مگر جس مقصد سے وہ یہاں آئی تھی وہ ضرور پورا ہوتا نظر آ رہا تھا۔ وہ شام والے معاملے سے اس کا دھیان ہٹانا چاہتی تھی، اور ساتھ ہی اس کی یہ بھی خواہش تھی کہ نمل کچھ دن یونیورسٹی نہ جائے تاکہ وہ اس کے پیچھے خرم سے بات کر سکے اور اس کی طرف سے معافی تلافی کر کے معاملہ رفع دفع کر دے۔ چنانچہ رومیلا متفق نہ ہوتے ہوئے بھی بظاہر خاموش ہو گئی، یہ سوچ کر کہ ممانی بھی اسے اکیلے اتنی دور جانے نہیں دیں گی اور وہ رشیدہ کی بات کبھی نہیں ٹالتی، جبکہ نمل اس کی خاموشی کو اس کی رضامندی سمجھتے ہوئے اسی وقت موبائل نکال کر ابرار بھائی سے بات کرنے لگی۔ وہ دراصل میں نے آپ کو اس لیے فون کیا تھا ابرار بھائی کہ ہم سب کینیڈا جا رہے ہیں، ابو کو کچھ کام ہے وہاں، ہم جلدی ہی واپس بھی آ جائیں گے، تو میں سوچ رہی تھی کیوں نہ وہاں گلفام بھائی سے بھی مل لوں، آخر رشتہ داری ہونے والی ہے۔ ارے یہ تو بہت اچھی خبر سنائی تم نے، یہ تو بہت اچھا رہے گا اگر ماموں بھی اس سے مل لیں، ابرار بھائی خوش دلی سے بولے تو نمل نے بے اختیار مسکراتے ہوئے مٹھی بند کر کے رومیلا کو دائیں ہاتھ کا انگوٹھا دکھایا، گویا مشن کامیاب ہونے کا اشارہ کیا۔ رومیلا آنکھیں پھیلائے اور منہ کھولے اسے دیکھے گئی، جو کہہ رہی تھی، تو آپ ایسا کریں مجھے گلفام بھائی کا ایڈریس وغیرہ دے دیں۔ ہاں ہاں ابھی لکھ لو، بلکہ میرے اس دوست کا ایڈریس اور فون نمبر بھی لکھ لو جو گلفام سے مل چکا ہے۔ انفیکٹ اسی کے اپروو کرنے پر میں نے اس رشتے کے لیے حامی بھری ہے۔ وہ وہاں اپنے بیوی بچے کے ساتھ کافی عرصے سے رہ رہا ہے، اس سے رابطہ کر کے تمہیں گلفام سے ملنے میں آسانی ہوگی۔ ابرار بھائی نے اسی وقت اپنے موبائل میں سے گلفام اور اپنے دوست کا ایڈریس اور نمبر نکال کر لکھوا دیا، جسے نمل نے بڑی احتیاط سے نوٹ کر لیا۔ تو پھر کب جا رہے ہو تم لوگ؟ ابرار بھائی نے پوچھا۔ بس ابرار بھائی سیٹ ملنے پر ڈیپینڈ کرتا ہے، نمل نے الوداعی کلمات کہہ کر فون بند کر دیا۔ جب ابرار بھائی کو پتہ چلے گا کہ تم اکیلی گئی ہو تو جانتی ہو کیا ہوگا؟ رومیلا نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں جانتی ہوں، انہیں کافی برا لگے گا، ہو سکتا ہے وہ فوراً ابو کو فون کر کے ان کی خودسر اور باغی بیٹی کی شکایت بھی کر دیں، لیکن یہ سب کچھ میرے کینیڈا جانے کے بعد ہوگا۔ وہاں جا کر میں ایک بار گلفام بھائی سے مل لوں گی اور آنے کے بعد ابو اور ابرار بھائی کی تھوڑی سی ڈانٹ یا جلی کٹی سن لوں گی۔ ابو کے منہ سے میں ایسے القابات سنتی ہی رہتی ہوں، کوئی نئی بات تو نہیں ہے، لیکن ماموں تمہارے پیچھے ممانی پر بگڑیں گے، اسی لیے میں فوراً جا کر فوراً واپس آؤں گی۔ بس دعا کرو میرے آنے تک ابرار بھائی کی ابو سے بات نہ ہو۔ میرے آنے کے بعد اگر کچھ پتہ چلتا بھی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر میرے پیچھے ابو کوئی ہنگامہ نہ کھڑا کر دیں، کیونکہ جب انہیں پتہ چلے گا تو غصہ تو انہیں یقیناً بہت آئے گا۔ نمل حالات کا صاف گوئی سے تجزیہ کرتے ہوئے بولی، اور اگر رومیلا نے کچھ کہنا شروع کیا ہی تھا کہ نمل نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم صرف اتنا بتاؤ، کیا تم نہیں چاہتی کہ میں گلفام بھائی سے ملوں؟ مجھے تو بہت خوشی ہوگی اگر تم ایک بار ان سے مل لو گی، لیکن یہ بات ہے تو بس اس کے آگے سارے اگر مگر لیکن سب بھول جاؤ اور مجھے کرنے دو جو میں کرنے جا رہی ہوں۔ نمل کے حتمی انداز پر رومیلا گہرا سانس کھینچ کر رہ گئی۔ اسے چپ دیکھ کر نمل سکون سے ٹریول ایجنسی کا نمبر ملانے لگی۔ اسے کون سی لمبی چوڑی شاپنگ اور پیکنگ کرنی تھی، وہ پہلی فلائٹ سے وہاں جانا چاہتی تھی اور سیٹ بھی اسے ایک ہی چاہیے تھی، چنانچہ اس کی خواہش پر عمل ہونا بہت آسان تھا۔ اسی لیے فون رکھنے کے بعد وہ فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ رومیلا کو دیکھنے لگی، جو اس کی ایک طرف کی گفتگو سے اتنا جان ہی گئی تھی کہ کل دوپہر کی کوئی فلائٹ اسے مل گئی ہے۔ تبھی اسے یاد دلاتے ہوئے بولی، سیٹ مل جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات تو تب ہے جب تمہیں اجازت مل جائے۔ امی کے سامنے میں 2-4 جذباتی جملے بولوں گی اور وہ اجازت دے دیں گی، اور رہا سوال ابو کا تو انہیں بتانے کی ضرورت ہی نہیں۔
میں کہہ دوں گی تمہارے گھر رہنے جا رہی ہوں۔ نمل نے کمال بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ یہ سب اتنا آسان بھی نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہی ہو۔ ابرار بھائی کو پتا ہے اور وہ ماموں جان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو گلفام کیسا لگا۔ رومیلا قائل نہ ہوتے ہوئے بولی۔ انہیں صرف یہ پتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں، یہ نہیں پتا کہ ہم کب جا رہے ہیں۔ ایک بار میں ہو کر آ جاؤں، اس کے بعد ابو کو پتا چلتا بھی ہے تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ بس میری غیر موجودگی میں وہ امی کو پریشان نہ کریں۔ آنے کے بعد تو میں ان کی لن ترانیاں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دوں گی۔ ہو کیئرز؟ رومیلا جو بڑی سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی، اس کے لاپرواہی سے آخری جملہ کہنے پر بے اختیار مسکرا دی۔ تم نے بھی خرم کا انداز اپنا لیا ہے۔ کیا مطلب؟ نمل واقعی نہیں سمجھی۔ بھئی اتنا ٹائم ہو گیا ہے ہمیں یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے، یہ تو تم بھی جان گئی ہوگی کہ یہ ڈائیلاگ اکثر و بیشتر خرم بول رہا ہوتا ہے۔ رومیلا نے قدرے شوخی سے کہا۔ اس نے کہہ دیا تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اب یہ جملہ کوئی بول ہی نہیں سکتا۔ نمل اپنے سابقہ لاپرواہ انداز میں بولی تو رومیلا دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگی، جس نے اس کی خواہش کے مطابق نمل کا دھیان حشام کی معذوری پر سے ہٹا دیا تھا۔ ایک طرح سے وہ اس کی محض اپنی خاطر اتنی دور جانے پر راضی بھی اسی لیے ہوئی تھی کہ نمل کے مزاج پر چھایا بوجھل پن گلفام سے ملنے کے خیال سے ایک دم چھٹ گیا تھا۔ اور یہ تو رومیلا بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ نمل کے لیے اتنا مہنگا ٹکٹ لینا اور وہاں جا کر ٹھہرنا کوئی مسئلہ نہیں۔ عظمت خلیل نے رشیدہ بیگم کے اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ جمع کر رکھا تھا کہ وہ ایسے 10 ٹرپ بھی آرام سے افورڈ کر سکتی تھی۔